अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम अपने मुताला पाकिस्तान में जो हमारा सबक है पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात, इसमें शामिल हम बहुत अहम टॉपिक पढ़ेंगे। वो है पाकिस्तान के इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात। बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 41 खोल लें। ठीक है, शाबाश। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो हैं इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेते हैं। बच्चों, इस सबक के शुरू में हमने पढ़ा था पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद। तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद में एक अहम बात जो शामिल थी, पाकिस्तान के अपने बिरादराना इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे और गहरे रवाबित कायम करना और हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देना। ठीक है, पाकिस्तान शुरू से ही इस्लामी ममालिक और मुसलमानों के साथ इत्तेहाद का ख्वाहिशमंद रहा है और हमेशा से पाकिस्तान ने जो है हम आहंगी और ताउन के लिए साजगार माहौल बनाने में अहम किरदार अदा किया है और इस सिलसिले में मुसलमानों के हक़ में उठने वाली तहरीकों का हमेशा साथ दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के हर फोरम में अपने मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की है। ठीक है, इसकी मिसाल हमें नज़र आती है 1969 में जब मस्जिद अक्सा में आग लगाने के वाक़या हुआ था इसराइल की तरफ से। तो उसके बाद दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे हैं बच्चों, वो मराकश के शहर रुबात में इकट्ठे हुए थे और पाकिस्तान की ही तजवीज़ पर इसका जो नाम है इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम का नाम रखा गया था और एक मुस्तकिल इदारे की तश्कील की गई थी जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक ने हिमायत की थी और इस तरह इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम ये अमल में आई थी। इसका सदर मकाम जद्दा में रखा गया था। इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है इसका मंशूर तरतीब देने में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया था और इसके मंशूर में ये बात शामिल थी कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान ममालिक ने और मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जाएगी नाहक, तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर उसका साथ देंगे, उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगे और आपस में जो तालीमी और सकाफ़ती तरक्याती मंसूबे हैं उनमें एक दूसरे की मदद की जाएगी। बच्चों, अब पाकिस्तान के इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात में हम सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो हमेशा भाईचारे की बुनियाद पे उनके ताल्लुक़ आपस में कायम रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं वो सऊदी अरब में हैं जहां हर साल मुसलमान फ़रीज़ाए हज और उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं। जी, तो बच्चों, पाकिस्तान को अपनी ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से इत्तेहादे आलम इस्लाम का जो असूल है इसकी बहुत अहमियत हासिल है और सऊदी अरब ने हमेशा जो है इस तहरीक की हिमायत की है पाकिस्तान के साथ और क़याम पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब ने ही पाकिस्तान को भी तस्लीम कर लिया था। सफ़ारती ताल्लुकात के साथ साथ दिफाई मैदान में भी सऊदी अरब के साथ फ़नी ताउन हमेशा जारी रहा है और सऊदी अरब की फ़ौज को जदीद और मुनज़्ज़म खतूत पर इस्तवार करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा से उसका साथ दिया है। इसके अलावा शाह फैसल जब इस्लामाबाद आए थे तो उन्होंने इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तामीर के लिए ख़ती रकम दी थी। 1965 और 71 की पाक भारत जंगों में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की थी और मुआशी इमदाद भी फराहम की थी। इसी तरह बच्चों, मसला कश्मीर की बात करें तो मसला कश्मीर पर भी सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया था और दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो 1974 में हुई थी इसमें शाह फैसल ने पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत की थी। ठीक है, अफ़ग़ानिस्तान के मसले पर भी सऊदी हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है। इसी तरह मशरिक़ वुस्ता में भी जब मसाइल होते हैं तो तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे होते हैं तो तब भी पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा एक ही बात करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की मुक़द्दस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज अपने दस्ते भी भेजती रहती है। 1998 में जो है पाक सऊदी इकोनॉमिक कमीशन रियाज़ में कायम किया गया था। इसने पाकिस्तान में 155 मंसूबों पर काम करना शुरू किया और उनकी तकमील के लिए मुआशी इमदाद भी फराहम की।
بچوں چاہے سفارتی تعلقات ہوں یا دفاع کا میدان ہو، حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو، ٹھیک ہے، اور معاشی طور پر پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہو، سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان نے ہر موقع پر سعودی عرب کو اپنی فنی امداد مہیا کی ہے۔ 2018 میں ہم دیکھیں تو پاکستان کے وزیر اعظم نے جب سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو اس دورے میں سعودی حکومت نے پاکستان کو ادھار پر تیل کی فراہمی دینے کے کئی معاہدے دستخط کیے تھے، اور اس سے یہ تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی اور بھی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ بچوں، اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے ممالک میں سے یہ پاک اور سعودی تعلقات ہم نے دیکھے تھے۔ اب ہم جو ہے دیکھیں گے پاکستان اور ترکی کے تعلقات، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 42 پہ ہی ہے۔ ترکی جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ایران نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا پاکستان کو، اسی طرح ترکی نے بھی فوراً پاکستان کو بحیثیت الگ اسلامی ملک تسلیم کر لیا تھا اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کرتا آیا ہے۔ اسی طرح جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی 1965 میں، تو ترکی نے پاکستان کو اسلحہ اور جنگی سامان مہیا کیا تھا۔ 1966 میں ترک صدر پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو تب پاکستانی صدر نے جنگ پہ مدد کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھیں علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے جولائی 1964 میں یہ ایران، پاکستان اور ترکی، ان تین برادر اسلامی ملکوں نے باہمی رضامندی سے علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا کام آپس میں جو ہے اسلامی ممالک میں اور خاص طور پر ان تینوں ممالک کے درمیان ترقی کے، تعاون کے، معاشی ہو گئے، دفاعی ہو گئے، تعلیمی، ثقافتی، ہر لحاظ سے جو ہے منصوبے جاری رکھنے اور تعاون کی یقین دہانی کی گئی تھی۔ 1964 میں یہ قائم ہوئی تھی۔ 1965 میں اس تنظیم کو دوبارہ فعال کیا تھا، نئے سرے سے، زیادہ ایکٹیو اس کے جو ہے ممبران نے کام کیا تھا اسلامی ممالک نے، اور اس کا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھا گیا تھا۔ اب اس میں جو ہے 10 ممالک شامل ہیں۔ اس تنظیم کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان بہت سے معاشی تعاون کے منصوبے جاری ہیں۔ ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیاں باہم ترقی کے منصوبے سر انجام دے رہے ہیں اور آپس میں مضبوط فوجی روابط بھی قائم ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں، 2002 میں جو اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں مختلف معاہدات پر دستخط ہوئے تھے، اور 2005 میں جب پاکستان میں آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو ترکی نے پاکستان کی دل کھول کر امداد کی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو یہ پاکستان میں جو لاہور میں سب سے پہلے یہ میٹرو بس سروس کا آغاز ہوا تھا، بچوں یہ ترکی کے تعاون سے ہی ہوا تھا۔ 2013 میں جب پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا تھا تو دونوں ممالک کے درمیان مزید دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر بھی غور کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے 2019 میں ترکی کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں ترک صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر فروغ کے لیے بات چیت ہوئی تھی۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان چاہے وہ زراعت کا محکمہ ہو، ٹرانسپورٹ ہو، آٹو موبائل ہو، مواصلات، تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے، اور دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دورے بھی کرتے رہتے ہیں اور ہر موقع پہ تعاون بھی کرتے ہیں۔ بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے مصر، لیبیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان کے ان برادر اسلامی ممالک کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ ہر سطح پر ان کی ہر موقع پہ حمایت کی ہے، اور ان ملکوں میں بہت سے پاکستانی اپنی خدمات اور کام سر انجام دے رہے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑا سہارا بھی ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگوں کا روزگار ادھر سے وابستہ ہے، اور یہ تمام ملک پاکستان میں بہت سے ترقیاتی منصوبوں پر کام بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اپنے برادر اسلامی ملک مصر کے ساتھ، ٹھیک ہے،
انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ 1973 کی جب مصر اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے مصر کو نہ صرف فوجی امداد دی تھی بلکہ سفارتی سطح پر بھی مصر کا بھرپور دفاع دیا تھا۔ پاکستان نے مصر کو اسلامی ممالک کی تنظیم کی رکنیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم لیبیا کے ساتھ تعلقات دیکھیں تو پاکستان کے لیبیا کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں۔ لیبیا کی آزادی میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں لیبیا نے نہ صرف پاکستان کے موقف کی حمایت کی تھی بلکہ اس کو فوجی اور معاشی امداد بھی دی تھی۔ اسی طرح پاکستان کے اسلامی ملک ملیشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے ملیشیا مسلم دنیا میں ایک اہم اور ترقی یافتہ مقام رکھتا ہے۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان جو ہیں سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ ہم متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو یہ ہر دور میں پاکستان کی مالی مدد کرتا رہا ہے اور بہت سے ترقیاتی منصوبے ہمارے ملک میں ان اسلامی ممالک کی وجہ سے سر انجام پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی اسلامی ملکوں میں دیکھیں ہم انڈونیشیا، اردن، عراق، سوڈان، دیگر ان کے بھی پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ مقصد رہا ہے ہمیشہ کہ پاکستان اپنے خارجہ تعلقات کے سلسلے میں خاص طور پر جو اسلامی برادر ملک ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات اپنائے۔ جو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہیں بچوں، ان کے ساتھ تو پاکستان کے بہت سے منصوبے ترقیاتی ان پہ کام ہو رہا ہے، لیکن جو مسلم ممالک دنیا میں ظلم اور زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں پاکستان نے ان کے حق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ اس کی مثال ہم حال میں دیکھ سکتے ہیں فلسطین میں، ٹھیک ہے۔ اسرائیل نے جب رمضان میں اب وہاں مسجد اقصیٰ میں حملہ کر کے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا تو پاکستان نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے عالمی سطح پر اس کی حمایت کی، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اسلامی ملک ہیں ترکی، ایران، انہوں نے پاکستان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اور فلسطین میں اب وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ بچوں، یہ پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ بہت اہم آپ کا ٹاپک ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات کا۔